مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہجرت کا واقعہ جب یہ تفسیر نعیمی میں بیان فرمایا، وہاں ایک نقطے کو آپ نے ذکر فرمایا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو یہ خدمت کا شرف حاصل ہوا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے یہ سفر ہوا اور غار ثور تک چڑھنا، یہ معاملہ تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت دیکھیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت میں بھی صداقت دیکھیں اور حقانیت دیکھیں۔ اگر کوئی شخص چلتا ہے ریگستان میں یا ریتیلے علاقے میں تو اس کے چلنے کی وجہ سے اس کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں، اور اس دور میں جو ایجنسیاں ہوتی تھیں، یعنی کسی کا سراغ لگانا ہے تو ایسے لوگ ماہر ہوتے تھے کہ وہ زمین پر جو قدموں کے نشان ہوتے تھے اس سے پہچان لیتے تھے کہ یہ انسان ہے یا کون ہے، اگر انسان ہے تو مرد ہے یا عورت ہے اور اس کی عمر کتنی ہے، یہ سارا جو ہے نا ڈیٹا ان کو مل جاتا تھا، یعنی اتنے تجربہ کار لوگ تھے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری دیکھیں، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب تفسیر نعیمی میں ذکر کرتے ہیں کہ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے لیے جا رہے تھے، تو جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک قدم رکھتے تو اس قدم کو ہٹاتے ہوئے اس قدم کے پنجے کو، اپنے پنجے کو موڑ دیتے تاکہ وہ جو قدموں کا نشان ہے وہ محو ہو جائے، کسی کو پیچھے سراغ لگانے اور ہمارا پیچھا کرنے کا بھی موقع نہ ملے۔ تو یہ جو عشق ہوتا ہے، محبت مصطفیٰ ہوتی ہے، یہ انسان کو پھر سلیقے سکھاتی ہے۔ اور ابھی تک جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا معاملہ ہم نے روایات سنی، شروع سے لے کے اختتام تک، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی اس بات سے عبارت ہے کہ ان کا مال ان کا اپنا نہ رہا، اللہ رسول کے لیے قربان رہا۔ جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا اور پہلے ہی دن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نبی ہونا ظاہر فرمایا تو صدیق اکبر مردوں میں پہلے ایمان لانے والے تھے۔ علماء کرام نے ذکر کیا کہ آپ کے پاس تقریباً 40,000 درہم، یہ 40,000 دینار تھے، سونے یا چاندی کے سکے تھے۔ پہلے ہی دن راہ خدا میں آپ نے مال خرچ کیا، یعنی آپ وہ سخاوت کرنے والے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرنے والے وہ شخص ہیں کہ جو سخاوت کرنے میں بھی اس امت میں پہلے ہیں، اول الاسقیاء بھی ہیں۔ جی 40,000 جو درہم یا دینار تھے وہ قربان کیے، پھر ساری زندگی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنا مال نچھاور کرتے رہے۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، صلح حدیبیہ کا معاملہ ہو، خندق کا معاملہ ہو، غزوہ احزاب ہو، غزوہ تبوک ہو، ہر موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا مال نچھاور کیا۔ پھر ہجرت کے لیے جب سفر شروع ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنا سارا مال لیا، جو آپ کے پاس پیسے وغیرہ تھے، اور رستے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کرتے رہے۔ پھر مسجد نبوی کی جب تعمیر کا معاملہ ہوا، مسجد نبوی کی زمین خریدنے کا معاملہ ہوا مدینہ منورہ میں، تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت نے شرف عطا کیا کہ مسجد نبوی کی جو اصل زمین تھی اس کو خریدنے والے، پرچیز کرنے والے بھی جناب صدیق اکبر تھے، اور یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کا نصیب تھا۔ علماء نے ذکر کیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اسی طرح تصرف فرماتے تھے اس طرح اپنے ذاتی مال میں تصرف فرماتے تھے۔ اور ایک موقع پر صدیق اکبر کے مال کی عظمت و شان کا بیان کرتے ہوئے پیارے آقا نے فرمایا، حالانکہ کائنات میں سب پر نعمتیں رب کے فضل سے حضور ہی تقسیم کرتے ہیں، قاسم نعمت ہیں، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے کسی اور کے مال نے نہیں پہنچایا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشق تھے، آپ رو پڑے اور آپ نے عرض کی، حل انا و مالی الا لک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں اور میرا مال سب آپ ہی کا، اور آپ کا راہ خدا میں خرچ کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا مال نظر کرنا ایسا قبول ہوا کہ اس کی قبولیت پر مہر بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سب فرمائی ہے۔ آج ہم اگر راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ ہمارا مال قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب راہ خدا میں مال خرچ کرنے والے ہیں کہ جن کے اس مال کے قبول ہونے پر اللہ کے رسول کی گواہی موجود ہے۔ میں ایک روایت پیش کروں گا، اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جو ایک رسالہ لکھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت مطلقہ کے حوالے سے، الزلال الانقا من بحر سبقت الادقا، عربی کا رسالہ ہے، علماء علیہ سنت نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس رسالے میں امام علیہ سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے ایک روایت ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، تمہارا مال کتنا ستھرا ہے، اسی سے میرا مؤذن بلال ہے اور میری اونٹنی ہے جس پر میں نے ہجرت کی، اور تم نے اپنی دختر یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نکاح کیا، تم نے اپنی دختر میرے نکاح میں دی اور اپنی جان و مال سے میری مدد کی۔ اب یہ تو ان کی طرف سے ایک خدمت تھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کیا اعزاز بخشا۔ مالک جنت صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، اے صدیق گویا میں تمہیں دیکھ رہا ہوں
जन्नत के दरवाजे पर खड़े हो, मेरी उम्मत के लिए शफात कर रहे हो। اللہ اللہ اللہ